Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th اردو فرسٹ ٹرم سالڈ پیپر کوشچن آنسر فرسٹ سیمسٹر ایگزامینیشن کا پرچہ ہے جماعت ہشتم کا 8th اسٹینڈرڈ مضمون اردو 50 نمبرات کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 8th اسٹینڈرڈ فرسٹ سیمسٹر ایگزامینیشن پیپر اردو سوالات کے جوابات۔ حصہ نثر پہلا حصہ ہے۔ سوال نمبر 1 الف درج ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1 ہے برائے تفہیم۔ سوال نمبر 1 درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ۔ پہلا ہے چچا زاد بھائی، دوسرا ہے داماد۔ دوسرا سوال ہے مناسب متبادل کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ اس کا پہلا ہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی ڈیش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کی۔ اس کا صحیح جواب ہے سعادت۔ دوسرا ہے قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں سخت ڈیش ہوئی۔ اس کا صحیح جواب ہے مایوسی۔ ہم اقتباس پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس کے سرگرمیاں حل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائے۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائی اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ سرگرمی 2 برائے تفہیم۔ پہلا نقطہ ہے، پہلا سوال ہے قریش مکہ نے کیا سازش کی؟ دوسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہدایت کی؟ پہلے کا جواب ہے قریش مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ دوسرے کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ سرگرمی 3 قواعد۔ پہلا ہے درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ امانت سنبھالنے والا، امانت دار یا پھر امین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہجرت کرنے والا، مہاجر۔ دوسرا ہے درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ احکام، حکم، ہدایات، ہدایت۔ سرگرمی 4 ذاتی رائے اظہار خیال لکھیے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف اور بہادر تھے، اقتباس کی مدد سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف اور بہادر تھے۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے۔ درج ذیل درسی اقتباس کا غور سے مطالعہ کیجیے اور نیچے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1 برائے تفہیم۔ پہلا ہے درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ منشی کریم بخش کی خوبیاں۔ اس کا جواب ہے منشی کریم بخش کی خوبیاں
وزادار، شریف الطبع، حلیم، کمگو۔ اب یہاں پر اقتباس پڑھیں گے اور اس کے بعد میں باقی سرگرمیاں حل کریں گے۔ خزانے کے تمام کلرک جانتے تھے کہ منشی کریم بخش کی رسائی بڑے صاحب تک بھی ہے، چنانچہ وہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ہر مہینے پینشن کے کاغذ بھرنے اور روپیہ لینے کے لیے جب وہ خزانے میں آتا تو اس کا کام اسی وجہ سے جلد کر دیا جاتا تھا۔ 50 روپے اس کو اپنی 30 سالہ خدمات کے عوض ہر مہینے سرکار کی طرف سے ملتے تھے۔ ہر مہینے 10 کے 5 نوٹ، اور وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتا اور اپنی پرانی وضع کے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیتا۔ چشمے میں سے خزانچی کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھتا اور یہ کہہ کر اگر زندگی ہوئی تو اگلے مہینے پھر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گا، بڑے صاحب کے کمرے کی طرف چلا جاتا۔ 8 برس سے اس کا یہی دستور تھا۔ خزانے کے قریب ہر کلرک کو معلوم تھا کہ منشی کریم بخش جو مطالبات خفیہ کچہری میں کبھی محافظ دفتر ہوا کرتا تھا، بے حد وزادار، شریف الطبع اور حلیم آدمی ہے۔ منشی کریم بخش واقعی ان صفات کا مالک تھا۔ کچہری میں اپنی طویل ملازمت کے دوران افسران بالا ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے۔ بعض منصفوں کو منشی کریم بخش سے محبت ہو گئی تھی، اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا۔ سرگرمی 2 برائے تفہیم۔ پہلا سوال ہے منشی کریم بخش کو ماہانہ کتنی پینشن ملتی تھی؟ دوسرا، خزانے کے تمام کلرک منشی کریم بخش کی عزت کیوں کرتے تھے؟ پہلے کا جواب ہے منشی کریم بخش کو ماہانہ 50 روپے پینشن ملتی تھی۔ دوسرے کا جواب ہے خزانے کے تمام کلرک جانتے تھے کہ منشی کریم بخش کی رسائی بڑے صاحب تک بھی ہے، اسی لیے وہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سرگرمی 3 قواعد۔ پہلا لفظ ہے، لفظ خرگوش میں درج ذیل الفاظ کے معنی والا 2 حرفی لفظ تلاش کیجئے۔ پہلا ہے گدھا، اس کا جواب ہے خر۔ دوسرا ہے طرف، اس کا جواب ہے رخ۔ دوسرا ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ وزادار، شریف الطبع، اس کا جواب ہے وزادار اپنے طور طریقے پر قائم رہنے والا، شریف الطبع شریف طبیعت والا۔ سرگرمی 4 ذاتی رائے اظہار خیال لکھیے۔ منشی کریم بخش کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے الف، منشی کریم بخش کی عمر 65 سال سے کچھ اوپر تھی، وہ ریٹائرڈ آدمی تھا، وہ نہایت وزادار، شریف الطبع اور حلیم انسان تھا۔ کسی زمانے میں مطالبات خفیہ کچہری میں محافظ دفتر ہوا کرتا تھا۔ کچہری میں اپنی طویل ملازمت کے دوران افسران بالا نے ہمیشہ اس کی تعریفیں کی۔ بعض منصفوں کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا۔ حصہ دوم، نظم۔ سوال نمبر 2 الف، درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1 برائے تفہیم۔ پہلا ہے، یہاں وہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دوسرا، اللہ کی نشانیاں کہاں کہاں دکھائی دیتی ہیں؟ پہلے کا جواب ہے اللہ کی، یہاں سے مراد دنیا اور وہاں سے مراد عقبیٰ ہے۔ دوسرے کا جواب ہے اللہ کی نشانیاں پوری کائنات میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں۔ اب نظم پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں آیا تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ سرگرمی 2 برائے تفہیم۔ حمد کی روشنی میں اللہ کی صفات بیان کیجیے۔ سرگرمی 3 استحسان کلام۔ درج ذیل شعر کا استحسان کیجیے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ افضل و برتر ہے۔ اللہ جس بلند مقام پر ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور پہنچے بھی کیسے، کسی کو معلوم بھی کہاں ہے کہ وہ کس مقام پر ہے۔
یعنی اس کی منزلت کا ادراک کسی کو نہیں ہے کہ ہم اس کی ہمسری کی سوچ سکیں۔ وہ ہر جگہ موجود ہے مگر نظر نہیں آتا، تنہائی میں بھی ہے، محفلوں میں بھی ہے، نہا ہو کے بھی آیا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا مگر اپنی کرشمہ سازیوں سے اپنے وجود کا ہر ایک سے اقرار لے لیتا ہے۔ چمن کے رنگ و بو سب اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس جیسا نگراں دنیا کا کوئی باغباں نہیں۔ اس کا لقب لامکاں ہے مگر وہ ہر جگہ مکین ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، شاعر اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو باکمال شان والا ہے، جو لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ تو نظر نہیں آتا لیکن سب تیرا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو ہر شے کا خالق ہے، انہیں چیزوں سے تیری شناخت ہوتی ہے مگر بذات خود تو نگاہوں سے اوجھل ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل غزل کا غور سے مطالعہ کیجئے اور نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ سرگرمی 1، برائے تفہیم ایک لفظ لکھیے، چراغ لالہ سے روشن ہونے والے۔ دوسرا، نغموں پر اکسانے والا۔ تیسرا، شبنم کا موتی رکھنے والا۔ چوتھا، موتی کو چمکانے والا۔ پہلے کا جواب ہے، چراغ لالہ سے روشن ہونے والا، کوہ و دمن۔ دوسرا، نغموں پر اکسانے والا، مرغ چمن۔ تیسرا، شبنم کا موتی رکھنے والا، باد صبح۔ چوتھا، موتی کو چمکانے والا، سورج کی کرن۔ اب یہاں پر غزل پڑھیں گے، یہ علامہ اقبال کی غزل ہے، اسے پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے، اس کے بعد اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبا، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و عشق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ میرا من، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من میرا، نہ من تیرا نہ تن۔ سرگرمی 2، برائے تفہیم من کی دنیا اور تن کی دنیا کا فرق واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، من کی دنیا سوز اور مستی، جذبہ اور شوق کی دنیا ہے، اس کے برعکس تن کی دنیا نفع نقصان اور فریب و مکاری کی دنیا ہے۔ حصہ 3، اضافی مطالعہ۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سرگرمیوں میں سے کوئی 2 سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، چچا چھکن کے کردار کی خصوصیات بیان کیجیے۔ دوسرا، متن کے حوالے سے درج ذیل جملے کی وضاحت کیجیے۔ مجھے غیب کا علم تو نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے۔ تیسرا، چچا چھکن کے بارے میں مصنف کے درج ذیل الفاظ جملے کا استحسان کیجیے۔ مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ پہلے کا جواب ہے، اس سبق کے ذریعے چچا چھکن کے کردار کی کئی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ چچا چھکن بھی کام کو بڑے اہتمام سے کرنے کے عادی تھے۔ چچا پرانے طرز کی تحریر سے واقف تھے، وہ پرانی چیزوں اور پرانے طریقوں کو پسند کرتے تھے۔ ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی کام سلیقے سے نہیں کر سکتے تھے، ہر کام کو بگاڑنا ہی جیسے ان کا کام تھا۔ ان کی طبیعت میں غصہ بھی بہت تھا۔ دوسرے کا جواب ہے، ملازم نے منصرف صاحب کی بیگم کا خط لا کر چچی کو دیا تو چچا چھکن نے سوالوں کی بوچھار کر دی کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، کیا لکھا ہے وغیرہ۔ تب چچی نے غصے سے کہا کہ کس کا خط ہے یہ میں خط دیکھے بغیر کیسے بتا دوں، مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، قلم کا نب غائب دیکھ کر چچا بہت زیادہ برہم تھے، وہ آگ بگولا ہو رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا ان کی مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔
حصہ 4 قواعد۔ سوال نمبر 4، ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے درج ذیل محاوروں کا مطلب لکھ کر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے دل میں کانٹا کھٹکنا، دوسرا منہ پیٹنا، تیسرا ہما کا سایہ ہونا۔ پہلے کا جواب ہے اپنوں کی یاد کا کانٹا دل میں کھٹکتا ہی رہتا ہے، دوسرا ٹیم کی کرکٹ میں ناکامی پر عوام منہ پیٹتی رہ گئی، تیسرا اکثر مائیں اپنی اولاد کے لیے ہما کا سایہ بن جاتی ہیں۔ دوسرا ہے درج ذیل جملوں کی قسمیں پہچانیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے نہاری کا نام سن کر باہر والے لوٹ ہو جاتے ہیں، دوسرا کاش ہم بھی اس کانفرنس میں ہوتے، تیسرا منشی جی آپ کے باغ کہاں ہے، تیسرا قتل کرنے والا قاتل فاعل ہے، اس کے مدد سے مفعول بنائیے۔ پہلا ہے اس کے جوابات ہے، پہلا جملہ ہے بیانیہ جملہ، دوسرا فجائیہ جملہ، تیسرا استفہامیہ یا سوالیہ جملہ۔ مقتول اس جملے میں مفعول ہے، یعنی قاتل کا مفعول مقتول ہوگا۔ چوتھا ہے درج ذیل الفاظ کی ضدیں لکھیے، خاص، عام، گرم، سرد۔ پانچواں ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے، سبب، اسباب، جامعہ، جامعات۔ چھٹا سوال ہے صنعت تضاد کی تعریف لکھ کر اس کی مثال میں ایک شعر لکھیے۔ اس کا جواب ہے ایسا شعر جس میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کا شعر ہے رہے جب تلک میرے سائے میں سب کرم سے کیا پرورش روز و شب آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ حصہ 5 اطلاقی تحریری سرگرمیاں۔ سوال نمبر 5، ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے آپ کے دوست سہیلی نے تقریری مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا ہے، خط لکھ کر اسے مبارکباد دیجیے۔ اس کا جواب ہے الف ب جیم۔ گھر نمبر 15، وارث پورہ، کامٹی، ضلع ناگپور، 10 جنوری 2019۔ عزیز دوست عبداللہ، السلام علیکم۔ آج روزنامہ انقلاب ممبئی میں بھیونڈی میں منعقدہ کل مہاراشٹر تقریری مقابلے کی روداد شائع ہوئی ہے۔ مذکورہ روداد سے پتہ چلا کہ آپ کو مقابلے میں اول انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ میرے دوست، یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی ہر مقابلے اور امتحان میں اسی طرح امتیازی کامیابی عطا کرے، آمین۔ میں نے یہ خبر امی کو سنائی تو انہوں نے بھی آپ کو خوب ساری دعائیں دی اور مجھے کہا کہ میں ان کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کروں۔ کاش ناگپور سے مالیگاؤں کا فاصلہ کم ہوتا تو میں گھر آ کر آپ کو مبارکباد دیتا۔ بہرحال میری طرف سے ایک بار اور مبارکباد قبول کیجیے۔ اپنی امی اور ابو کو میری طرف سے سلام کہیے۔ آپ کا دوست الف ب جیم۔ بے ہے سوال نمبر 5 کا بے۔ درج ذیل عبارت کا غور سے مطالعہ کیجیے اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی تو اس کی ترجیحات میں 2500 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر تھی۔ یہ سڑک کولکاتہ کو کابل سے ملاتی ہے۔ اس کا مقصد سرکاری پیغام رسانی اور تجارت کو مؤثر اور تیز بنانا تھا۔ اس سڑک کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا نام جرنیلی سڑک تھا، جو بعد میں انگریزوں کے دور حکومت میں بدل کر جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ ہو گیا۔ اس سڑک کا گزر کابل سے ہوتا ہوا پہلے لاہور، پھر دہلی سے ہو کر بالآخر کولکاتہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے مسافروں کی آسانی کی خاطر جرنیلی سڑک پر کم و بیش ہر 2 کلومیٹر کے بعد قوس مینار بنوائے جو سفر کے دوران مسافروں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ قوس مینار آج بھی دہلی، کابل اور لاہور کی اس جرنیلی سڑک کے قرب و جوار میں موجود ہیں۔ شیر شاہ سوری کی موت کے بعد مغل حکمرانوں نے بھی اس سڑک کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہندوستان پر 1857 میں انگریزوں کے مکمل قبضے کے بعد اس جرنیلی سڑک کے ساتھ ساتھ ریل کا وسیع تر جال بچھایا گیا۔
सवालात है। पहला सवाल है, जर्नली सड़क किस बादशाह ने तामीर करवाई? दूसरा, जर्नली सड़क की तामीर का मकसद क्या था? तीसरा, जर्नली सड़क किन दो मकामात को आपस में जोड़ती है? चौथा, अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जर्नली सड़क के नाम में क्या तब्दीली हुई? चलिए, इसका पहले का जवाब है, जर्नली सड़क शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई। दूसरा, जर्नली सड़क की तामीर का मकसद सरकारी पैगाम रसानी और तिजारत को मौसर और तेज़ बनाना था। तीसरा, जर्नली सड़क कोलकाता को काबुल से जोड़ती है। चौथा, शेर शाह सूरी ने मुसाफिरों की रहनुमाई की खातिर कोस मीनार बनवाए। पांचवा, अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जर्नली सड़क का नाम बदलकर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। जी में दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर 15 सत्रों का मजमून लिखिए। पहला, मेरा यादगार सफ़र। दूसरा, मेरा पसंदीदा फल। तीसरा, एक टूटी हुई छतरी की आप बीती। पहले का जवाब है मेरा यादगार सफ़र। मुझे रेलगाड़ी में सफ़र करना बहुत पसंद है क्योंकि इसका सफ़र बहुत महफूज और आरामदा होने के साथ साथ दिलचस्प भी होता है। गर्मी की तातील में अपने घर वालों के साथ मुंबई की सैर को गया था। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही कार से उतरे, 2-3 खुली आए और अब्बू के हाथ से बैग छीनने लगे। दादी जान ने समझा ये लोग लुटेरे हैं, इसलिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि ये खुली है जो हमारा सामान ट्रेन में रखेंगे। स्टेशन का मंजर बड़ा दिलचस्प था। अब्बू पहले ही टिकट खरीद चुके थे। ट्रेन आई और हम अपने डिब्बे में चढ़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मैं खिड़की के पास बैठा ताकि बाहर के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। ट्रेन चलना शुरू हुई। कुछ मुसाफिर अपने सामान को मुनासिब जगह पर रखने में मसरूफ़ थे। कोई अखबार या किताब पढ़ रहा था। बाज़ मुसाफिर बातें करने में मशगूल थे। मैं बाहर का नज़ारा देख रहा था। हर चीज़ पीछे की तरफ दौड़ रही थी। कहीं मकानों की कतारें थीं, कहीं दरख्तों के झुंड। सड़कों पर इधर उधर जाते हुए लोग, सवारियां और जानवर। थोड़ी थोड़ी देर पर स्टेशन आता, गाड़ी रुकती, कुछ मुसाफिर उतर जाते तो नए मुसाफिर सवार होते। खाने का वक्त हुआ तो अम्मी ने टिफ़िन खोला, सामने बैठे हुए मुसाफिरों को दावत दी, लेकिन इन लोगों ने शुक्री के साथ मुआज़रत कर ली। एक साहब अब्बू के साथ बातें कर रहे थे। इन्होंने मेरे ताल्लुक़ से कुछ पूछा और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, बेटे, सैर करना तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर सैर कीजिए, मगर सैर से वापस आने के बाद हो सके तो कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन कर लो और अगली जमात की नई किताबें भी ख़रीद लो और रोज़ाना कम से कम 1 घंटा पढ़ाई ज़रूर करो। छुट्टियों में खेल कूद के साथ साथ कुछ मुफीद काम करना भी ज़रूरी है। मैंने इनसे वादा किया। इतने में दादी अम्मा ने और ऊपर के बर्थ से बैग उतारने की कोशिश की। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन का गार्ड आया और उसने अब्बू से ट्रेन की जंजीर खींचने की वजह दरियाफ्त की। दादी अम्मा बोली, अरे बेटा, गलती से इस हैंडल को मेरा हाथ लग गया था। अब्बू ने मुआज़रत की तो वो गार्ड वापस चला गया। हम लोग दादी अम्मा की हरकत पर हंसने हंसाने में मसरूफ़ थे कि इतने में सामने की बर्थ पर विराजमान 2 ख़वातीन अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगी, लेकिन वो लड़ते वक्त भी एक दूसरे को मकाम व मर्तबे का लिहाज रख रही थी। बहरहाल एक खातून ने उठकर दोनों को समझाया और यूँ दोनों कुछ देर बाद खामोश होकर बैठ गई। इस तरह मज़े की बातें करते हुए मुझे ऊँघ आ गई और मुंबई आने पर ही मेरी आँख खुली। वालिद साहब ने रहने का इंतज़ाम कर लिया था। हम मुंबई में 4 दिन मुक़ीम रहे। इस दौरान हमने खूब सैर व तफरीह की और क़ुदरती मनाजिर से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मुझे गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी, मलबार हिल, जुहू चौपाटी, नेशनल पार्क वगैरह जगहें बहुत पसंद आई। 4 दिन बाद हम सब ट्रेन के ज़रिए वापस लौट आए। इस तरह ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बन गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।